بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہسٹری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ادریس، جنہیں علم و حکمت کا کامل نبی مانا جاتا ہے، آپ کی زندگی اور تعلیمات آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کا نسب بن یرد، بن مہلائل، بن کنان، بن یانش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہمارے پڑھے گئے تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلینز اور پورٹلز کا حضرت ادریس کی زندگی اور ان کے دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی، جسے آج عراق کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس کے 5ویں نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل علم کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم کے 500 سال اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابل کی اولاد نے کفر، شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جناح کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر یوں فرمایا ہے، سورہ مریم آیت 57، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا، اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبان مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی، مصری زبان کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ محدثین نے لکھا ہے، چونکہ بنی قابل بار بار آپ کے علاقے پر حملے کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے، ان سے کئی بار خونریز جنگیں لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء مفسرین اور تابعین کا قول ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کی گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا، عراق و ایران کے سرحدی علاقوں پر آباد الکیما نامی ایک قوم حضرت ادریس کی باقی بچے ماندہ قوم میں ہے، جو صاحبین کی ایک ساکھ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے دو مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا، قدیم شمیری تختیاں اور توریت کا گمشدہ صحیفہ یعنی دی بک آف انوک۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو انوک یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کے گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ بک آف انوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کے مخلوق کا ذکر ہے، جسے دا واچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالن اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئی، لہذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ بہ جگہ ملتا ہے۔ بک آف انوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا۔ اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کے بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین پر خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا، ان کا نام اجاجیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے، کائنات کے متعلق علوم سکھائے اور اسی انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل اور میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری تختیوں کے مطابق حضرت ادریس کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق انوناکی دراصل ایلین کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ اسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹک، کاسمیٹک کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پڑوان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ انوک، سومیرین ٹیبلٹ کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جسے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ فالن اینجل، واچر یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہو جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ ور ہوئے ہو اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کیا اور انسانی تہذیب کو بچایا۔
کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلینز کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں کیا حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے نئے راجوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟